الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وقل جاء
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر اور مغفرت کے عشرے کی آخری سحری کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا صاحب، آج ابتدا میں ذرا ایک جملہ آپ سے میں عرض کروں. جو لوگ تعصب کی اینک کو ہٹا کر، یا یوں کہیے کہ مصلحت پسندی کی اینک کو اتار کر پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ رہیں گے. اور جن کے ذہنوں میں تھوڑی بہت بھی اگر مصلحت پسندی ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈرے ہوئے ہیں مغرب سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ چینل کو سوئچ کر لیں، کیونکہ آج بہت اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں. اور یہ اہم لوگوں کے لیے باتیں ہیں، خاص لوگوں کے لیے باتیں ہیں، عام لوگوں کے لیے باتیں نہیں ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں سننے والے بھی، اور انشاءاللہ جو باہر سننے والے ہیں، وہ ضرور ہمارے ساتھ رہیں گے. کیونکہ آج ناظرین تاریخ اسلامی کا انتہائی اہم ترین دن بھی ہے، سنہری ترین دن بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ عظیم ترین دن بھی ہے. یاد رکھیے ناظرین، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ منظر جب کفار مکہ کے سامنے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت کے حسن اور کردار کی پاکیزگی کے باعث اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے، ہر شخص آپ کو الامین، الصادق کے لقب سے پکارا کرتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا ناظرین جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی ترویج اور اس کی اشاعت کا باقاعدہ آغاز کیا، تو یہی قوم آپ کے مبارک خون کی پیاسی ہوئی. آپ پر اور آپ کے غلاموں پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا گیا. آپ کو آپ کے اپنے مکہ پاک سے ہجرت پر مجبور کیا گیا. اس مکے سے ہجرت پر مجبور کیا گیا ناظرین جس کی قسم اللہ اس لیے یاد فرماتا ہے کہ وہاں محبوب چلا پھرا کرتے ہیں. لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. یعنی وہ دل سوز منظر ناظرین یاد کیجئے جب اس مکے کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا جس مکے کو آپ علیہ السلام کے اجداد نے بنایا تھا، جس مکے کو آپ علیہ السلام کے اجداد نے بسایا تھا، جو مکہ آپ علیہ السلام کے اجداد کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آپ کے اجداد نہ ہوتے تو یہ مکہ بھی نہ ہوتا ناظرین. یعنی وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ کے سرکار ناظرین، میرے آپ کے سرکار مکے کو چھوڑ کر ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام پلٹ پلٹ کر کعبے کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے کعبہ، تو کتنا پیارا شہر ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ کرتا. ناظرین بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صاحب، آج آپ برس، 2 برس، 3 برس کسی شہر میں بس جائیے، اس شہر کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. کجا اس کے کہ سرور دو جہاں، کجا اس کے کہ وہ سرور دو جہاں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور کجا اس کے کہ وہ سرور دو جہاں جن کے اجداد کے صدقے سے مکے کو بسایا. آج ان کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے ناظرین. یعنی چند ہی برسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے نظیر استقلال اور فرزندان اسلام کی سرفروشیوں کی بدولت 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو، یعنی آج کے دن مکہ پاک نے اپنے دروازے کعبے کے بنانے والوں کی آل اور ان کے اصحاب پر ایک بار پھر کھول دیے ناظرین. بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم تک رسائی ملی، اور جعل حق کو وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صدائیں بلند ہونے لگیں. اوہام پرستی، خرافات، تعصب، ہٹ دھرمی، جہالت، بربریت، نفس پرستی اور اندھی تقلید کے جتنے حجابات تھے ناظرین، سب کے سب تار ہو گئے، سب کے سب تار ہو گئے، تاراج ہو گئے. عالم یہ ہوا کہ آج کا دن ناظرین اتنا عظیم ترین دن بنا کہ آج 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین کے جلاؤ میں کائنات کے چاند، یوں کہیے کہ 10,000 ستاروں کے جھرمٹ میں کائنات کے چاند، کائنات کے تاجور اسی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں ناظرین جس سرزمین کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا تھا. یعنی چاروں طرف اسلامی جھنڈے اور پرچم لہرائے جا رہے ہیں، ہر طرف فولاد ہی فولاد نظر آ رہا ہے، اصیل گھوڑوں کی ہنہناٹ کی آوازیں گونج رہی ہیں، جسموں پر فولادی زریں چمک رہی ہیں. آج کسی کی طاقت نہیں کہ مصطفی لشکر کے سامنے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لے یا کھڑا بھی ہو جائے. یعنی آج عالم یہ ناظرین کہ آج کعبے کے بنانے والوں کا دن ہے، آج کعبے کے بسانے والوں کا دن ہے، آج کعبے کے بچانے والوں کا دن ہے، آج کعبے کے بنانے والوں اور اس کو مستقل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں سونپنے والوں کا دن ہے. آج کعبے کے کعبہ کو کعبہ ملنے کا دن ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے ناظرین، آج کعبے کی شان کا دن ہے، آج کعبے کی توقیر کا دن ہے بنیادی طور پہ کہ آج فاؤنڈر آف کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا کی تکمیل کا دن ہے. آج کا دن اسلامی تاریخ کا ایک ایسا انقلابی اور اتنا عظیم ترین ٹرننگ پوائنٹ ہے ناظرین کہ جس نے عرب کی سیاست کے رخ کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا. یعنی یہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر اس بات کو سمجھیے گا کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والوں، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہنے والوں، جو ویسٹرن ورلڈ سے ناظرین آج یہ جو دنیا بھر میں ایک اسلاموفوبیا کا پرچار کیا جاتا ہے نا کہ اسلام کے ماتھے کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے اور اسلاموفوبیا کو پوری دنیا میں پرووک کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، آیات جہاد پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ہمیں انتہا پسند کہا جاتا ہے، ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. انتہا پسند نہ کہو، ہاں فنڈامنٹلسٹ ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری بنیادیں موجود ہیں. ہماری بنیاد ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہماری بنیاد ہے ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ہماری بنیاد ہے کہ ہم ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ہماری بنیاد ہے کہ ہم ایک کعبے کے گرد طواف کرنے والے ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ، وی آر پراؤڈ ٹو بی فنڈامنٹلسٹ، ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر. لیکن آؤ ذرا تمہیں بتلاتا ہوں میں، جو مغرب کے خاص طور پہ جاننے والے ہیں یا ماننے والے ہیں یا پہچاننے والے ہیں، مغرب کے پروردہ ہیں، وہ ذرا سمجھیں کہ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں جو صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں اور اپنی جانی دشمنوں پر بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ٹائٹل کے ساتھ بھیجے گئے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی کہوں تو غلط نہ ہوگا شیر میاں داد خان صاحب موجود ہیں. تمام آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے آغاز کرتے ہیں. آج چونکہ فتح مکہ انتہائی عظیم ترین دن ہے. حالات کیا ہوئے، واقعات کیا ہوئے ناظرین، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا. یعنی پہلے تو اسباب پہ بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ کہ فتح مکہ سے پہلے اسباب بنے کیا. ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے کیونکہ بہت جگہوں پہ بات کرنے کے ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں. اتھینٹک ریفرنسز آپ کو پتہ چلیں گے کہ بنیادی طور پہ واقعہ کیا تھا. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب. سب سے پہلے بتائیے یہ جو غزوہ فتح مکہ ہے اس کے اسباب کیا بنے، ایک بات. پھر ظاہر ہے وہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کا جو معاملہ تھا، یعنی جس طرح سے وہ حلیف بنے قریش کے اور مسلمانوں کے، تو وہ کس طرح سے معاہدہ ہوا، کیا ہوا، معاہدہ بریچ کیسے ہوا، ذرا آغاز وہاں سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب، بہت شکریہ. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں دنیا کی اقوام کے قلوب و اذہان پر دستک دی. اللہ کرے کہ آپ کی آواز مکہ بدی نہ ہو. اللہ اکبر. آمین آمین آمین. 20 رمضان المبارک
فتح مکہ کے طور پر صرف اس لیے نہیں جانا جاتا کہ اس دن مسلمانوں کو اپنے دشمنوں پر غلبہ ہوا، بلکہ اس دن کی عظمت کو جاننے کے لیے قرآن حکیم جس کا موضوع ہے الانسان، اس کی ان آیات کو سامنے رکھنا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد اعلان ہوا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ کیا اعلان تھا؟ 20 رمضان المبارک انسانی تاریخ کا وہ خوبصورت دن ہے۔ اگر اس دن کے پیغام کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح نہیں جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت روما والے، فارس والے، یونان والے، مصر والے، بر صغیر والے انسانیت سے دور ہو چکے تھے، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں اور 7 سال یعنی 8 ہجری تک مکہ مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تمام دنیا کے لوگوں کے قلوب و اذہان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انسان بن جاؤ۔ واہ! لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی بجائے خواہشات نفس کے پیروکاروں نے کبھی آپ کے لیے ساحر کا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ، کبھی آپ کے لیے جنون کا لفظ لائے، معاذ اللہ، کبھی کوئی لفظ لائے، کبھی کوئی لفظ لائے، لیکن جس دن صلح نامہ حدیبیہ تحریر ہوا اس دن پروردگار عالمین کی طرف سے بنی نوع انسان کو ایک سرٹیفکیٹ ملا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب آج ہم نے آپ سے وہ تمام الزامات دور کر دیے ہیں جن کی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج حقیقی معنوں میں انسانیت کے رخ پر پڑا پردہ ہٹنے والا ہے، واہ! انسانیت پر پڑا گدلا پن صاف ہونے والا واہ! ہے۔ دنیا کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں تخلیق کیا، اور یہ اس دستور حیات کی طرف متوجہ ہو جائے جو اللہ نے اس کے لیے عطا کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا حقیقی معنوں میں وہی سبب ہے فتح مکہ کا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ شرط تھی کہ آئندہ 10 سال تک خون ریزی بند، جنگ نہیں، جنگ بندی، بالکل ٹھیک۔ اس معاشرے میں جہاں ذرا سی بات پر لوگوں کا کئی سال تک خون بہایا جاتا، ایسا ہی ہے، گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا تھا، پانی پلانے پہ جھگڑا تھا، انسانیت تل ملا اٹھی تھی کہ یا اللہ یہ کون ہے انسان کے روپ میں، ان پر خواہشات نے اتنا غلبہ کر رکھا ہے کہ یہ حیوانیت شرما رہی ہے۔ ایسا ہی تو یہ اعلان ہوا، دستخط ہو گئے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری بات اس معاہدے کے اندر یہ طے کر دی گئی کہ آس پاس کے اس علاقے کے اس جزیرے کے جتنے قبائل ہیں آج کے بعد ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں، جس کا چاہیں حلیف بنا لیں، مسلمانوں کے حلیف بننا چاہتے ہیں، رحمت عالم کے دامن میں آنا چاہتے ہیں، یا شرک و بت پرستی کی اس دلدل میں رہنا چاہتے ہیں کہ جو حیا سے، شرم سے، اخلاق سے، غیرت سے، ہر چیز سے خالی۔ درست، بالکل ٹھیک۔ تیسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ ہم آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے، کوئی کسی پر چڑھائی نہیں کرے گا۔ ٹھیک۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس میں شکیں تھیں، معاہدہ طے ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب معاہدہ طے ہونے کے بعد جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر ظاہری طور پر یہ بتا کر کہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کو ہم ایک موقع دے رہے ہیں، درست، تشریف لے گئے، تو پھر 10 سال کا عرصہ طے ہوا۔ ٹھیک ہے۔ طے ہونے کی بنا پر ان کے اندر حیوانیت پھر جنم لینے لگی، درست، اور خاص طور پر یہ جو 2 قبائل تھے ان میں کافی عرصے سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ کون سے قبائل؟
بنو خزا اور بنو بکر. اور بنو بکر. ٹھیک ہے. بنو خزا نے اپنے آپ کو دامن رحمت سے وابستہ کیا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے وہ, اور بنو بکر جو تھے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ. ٹھیک, یہ ان کے حلیف ہو گئے. صحیح ہے. اب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے, 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ کھل کھیلنے کا موقع ہے. ہم بدر میں کہاں کہاں ذلتوں سے دوچار ہوئے لیکن حقیقت کی طرف نہیں آئے. آج پھر ہم اپنا تسلط, اپنا غلبہ, جس طرح آج دنیا حیوانیت معیشت کو بہانہ بنا کر انسانی قدروں کو پامال کر رہی ہے, اس کے نزدیک انسان کی قدر نہیں, بالکل یہی معاملہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو قریش نے بنو بکر کو ابھارا. بنو بکر نے کہا بڑا اچھا موقع ہے. انہوں نے بنو خزا پر بلا وجہ حملہ کر دیا اور وہ جان بچانے کے لیے حرم پاک میں آئے. انہوں نے حرمت اس کی بھی پامال کر دی. 23 ناحق آدمی ان کے قتل کر ڈالے. اور اس میں بنو بکر کے ساتھ سرداران قریش نقاب اوڑھ کر, رخ بدل کر, ان کے ساتھ مل کر یہ بھی اسی طرح حیوانیت کو فروغ دے رہے. رات کی تاریکی میں حملہ ہوا. رات کی تاریکی میں حملہ ہوا. اس میں اکرمہ بن ابی جہل ہو, صفوان بن امیہ ہو, بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ مل کر انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے کو پریشان کیا. اب اس تقریباً 22 ماہ کا عرصہ تھا, تقریباً 22 ماہ کے عرصے کے بعد یعنی 7 ہجری سے 22 ماہ کا تقریباً عرصہ تھا. جی. اب اس کے بعد چونکہ انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا تھا, انہوں نے مدد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکارا. انہوں نے اس بات کی تمنا کی کہ ہم جن کے ساتھ جڑے ہیں انہیں ہماری مدد کے لیے آنا چاہیے. ان لوگوں نے تو اس معاہدے کی یعنی پرزے کر دیے ہیں, اس کو توڑ دیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں میں سمجھاؤں آپ کی بات کو کہ صلح حدیبیہ میں جو ایک ایگریمنٹ تھا کہ جس کے مطابق 10 برس تک امن و امان قائم رہے گا, ٹھیک, اس کو سب سے پہلے قریش مکہ نے یا کفار مکہ نے بریچ کر دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جنگ تو ہونی نہیں ہے, تو ہم آپس میں جو ہماری دشمنیاں چل رہی ہیں اور اس میں بھی ہم موتا کا زخم اس وقت تازہ تھا میرا خیال ہے, جو تازہ زخم تھا. انہوں نے کہا جی اس موقع پہ جو ہے یہ فائدہ ہم اٹھا لیتے ہیں اور ان کے خلاف چڑھائی کر دیتے ہیں. ان کے خلاف چڑھائی کر کے تو مسلمانوں کو ہی دراصل یعنی پریشان کرنا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے, آؤ دیکھو ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے ذرا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر ہے اس المناک واقعے کو مدینہ شریف میں بیٹھ کر دیکھنا, سننا, اور پھر آپ کا خاص طور پہ لبیک لبیک کی صداؤں کو بلند کرنا, نصرتوں کی صداؤں کو بلند کرنا, ذرا بتائیے کہ کیا ہوا کیا پھر اس کے بعد اسی کنٹینیوٹی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرو میں جو چند باتیں آپ نے کی ہیں میں ذرا اس کو تھوڑا اضافہ کروں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام دیا ہے اس کے اندر اتنی جامعیت اور اتنی وسعت ہے کہ آپ کے تمام اقدامات بر موقع, بر محل اور عقل و حکمت کے عین مطابق تھے. ٹھیک. آپ کے کچھ اقدامات ہوتے تھے ہنگامی, کچھ اقدامات ہوتے تھے مستقل مزاجی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. آپ نے انسانیت کو یہ بھی موقع دیا کہ وہ ہدایت کو سمجھنے کے لیے وقت اور ٹائم بھی لے لیں, لیکن جب وہ وقت اور ٹائم گزر گیا تو اب ان پر گرفت کرنے اور ان پر غالب آنے کا لگتا یہ ہے کہ یہ جو فتح مکہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا پہلا مظاہرہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو جو تمام ادیان پر غالب کرنے کا قرآن میں وعدہ فرمایا ہے اس کا پہلا مظاہرہ فتح مکہ کی صورت میں ہو رہا ہے. اب اس میں آپ کی غیرت کے, جرت کے
رحمت کے حکمت عملی کے اتنے مظاہر موجود ہیں کہ تمام سیرت نگار اور مغرب کے پڑھنے والے بھی حیران ہیں کہ اتنی جامع اور معنی شخصیت یہ تاریخ اسلام کے دامن میں موجود تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اب وہ جو واقعہ جس تسلسل میں آ رہا ہے اس میں دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت، قرآن نے جس کو فتح مبین کہا، چونکہ اسلام کا جو اصل مقصد ہے ہنگامی حالات میں لڑائی ہو سکتی ہے، پریشانی کے حالات میں دبایا جا سکتا ہے، کینسر زدہ عضو کو کاٹے بغیر گزارا نہیں، بالکل ٹھیک، لیکن اگر ماحول چل سکتا ہے تو اس میں صلح کے ساتھ، صفائی کے ساتھ۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا جو خوبصورت فرمایا کہ آپ سورۃ فتح کی آیاتیں پڑھ رہے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو صلح حدیبیہ آپ نے کی تھی وہ فتح کے ماحول کی طرف بڑھا رہی تھی، لیکن وہ ناقبت اندیش، وہ متشدد، وہ ظلم کے عادی اور کفر و شرک کے عادی، انہوں نے موقع کی نزاکت سے آپ کے ایک حلیف کو اس لیے تکلیف دی کہ ذہناً وہ جو ان کو تکلیف ہے آپ کی ذات سے اور مسلمانوں سے کہ اس کو زک پہنچایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اسلوب اور ڈب بھی اسی تناظر میں ہے درست، کہ آپ نے صرف جب آپ تک وہ اطلاع پہنچی اور نگاہ بصیرت سے بھی آپ نے دیکھ لیں تو آپ نے باقاعدہ اس کو ایک وزن دیا، اس کو کاؤنٹ کیا، ٹھیک، حتیٰ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے وہ کہتے ہیں کہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دولت قدا پر تھے، آپ نے جب رات تہجد کے ٹائم وضو فرمایا تو آپ نے 3 دفعہ لبیک 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 کہا، نصرتا نصرتا نصرتا۔ تو میں پوچھنا یا رسول اللہ آج آپ کے ساتھ وہاں وضو کی جگہ پر کوئی بندہ تھا؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بنو خزاع کو جو میرے حلیف ہیں اور ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کو رات کے ٹائم میں سوتے ہوئے جس ظلم اور بربریت کے ساتھ مارا ہے اور ان کے پشتوں کے پشت لگا دیے ہیں، مجھے اس بات سے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اصل میں وہ بے قصور تھے، یہ تکلیف تو ہمیں دینا چاہتے تھے، اب چونکہ اب اس پاور میں نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف دے سکیں، اب چور دروازے استعمال کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو عمر بن سالم خزعی جب آئے اور انہوں نے آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 40 بندوں کا وفد لے کر آئے، وہ اتنا پریشان کن منظر انہوں نے بیان کیا، پھر آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ جو آپ کے مراسم رہے، حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ ان کا باقاعدہ ایک معاہدہ تھا، اسی کو سرکار علیہ السلام نے کنٹینیو کیا۔ ہاں اسی کو کنٹینیو کیا۔ لیکن یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنوں کی ہوئی باتوں کا بھی حیا کرتے ہیں، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر روایات کا اور تمدن کا کون محافظ ہوگا؟ انہی کے صدقے تو ہمیں پتہ چلا روایات ہوتی کیا ہیں۔ اب اگر میں وہ شعر ان کے ذرا پڑھ کے سناؤں، بتائیے حضرت یہ وہ بڑا خوبصورت لفظ بولتے ہیں، دیکھیں پکارنے کو ان کا انداز ہے، یا رب انی ناشد محمدن حلف ابینا و ابیہ التددا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار آج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو پکار رہا ہوں، کیونکہ ہمارے باپ اور ان کے باپوں کے درمیان آپس میں زمانہ قدیم سے معاہدے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا بھی انداز یہ ہے، چونکہ ان کو علم یہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ جو شیفتگی اور محبت ہے، میں ذرا اس معاہدے کا تذکرہ کر کے آپ کو بتاؤں بھئی یا رسول اللہ ہم اس موقع پر کتنے پریشان ہوئے ہیں اور ہمیں کتنی تکلیف دی گئی ہے اور ہمیں اس کا کتنا درد ہے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ در پردہ آپ کو ہی تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس میں پھر دیکھیں جملہ وہ بڑا خوبصورت بولتے ہیں، وَدُعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا، ٹھیک، آپ اللہ کے بندوں کو بلائیں کہ وہ مدد کے لیے ہیں، فیہم رسول اللہ قد تجردا، اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہماری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اب ان میں وہ درد وہ کیف دیکھیں، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پورا ایک پلان کیا، پورا بندوبست بنایا
کہ میں بنو خزاع کا بدلہ کس طرح لوں گا. ٹھیک. اب انہوں نے جو صلح حدیبیہ کے نام پر شاید ہماری کمزوری سمجھ لی اور ہماری وہ چند وہ شرائط جو حکمت کی وجہ سے میں نے قبول کی بالکل ٹھیک، اس کو یہ شاید کمزوری سمجھ رہے ہیں. ٹھیک. تو میں ان کو وہ عاقبت اندیش بھی سزا دوں گا ٹھیک ہے. اور ایک ایسی رحمت کا نمونہ بھی پیش کروں گا. تو یہ وہ منظر تھا جو آپ نے وہاں پیش فرمایا. اچھا اس میں پھر یہ بھی ہوا نا میرے خیال سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمرہ نامی ایک شخص کو جو ہے منتخب کیا، اپنے نمائندہ بنا کے بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ جا کے مطلب اہل مکہ سے ساری صورتحال بھی معلوم کر لیں. اور جو تجاویز آپ نے بھیجی خاص طور پر جو 3 شرائط کی بات آپ کر رہے تھے کہ بنو خزاع کے مقتولوں کی دیت ادا کریں، پہلی بات تو یہ، دوسرا بنو نفاسہ سے اپنی دوستی کا معاہدہ جو ہے ختم کر دیں، اور تیسرا صلح حدیبیہ کو اعلانیہ طور پر کل عدم قرار دیا جائے. اچھا اب یہ تو ہو گیا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو کہ ظاہر صلح حدیبیہ کے حوالے سے. اب وہاں پہ جو کفار کا کیمپ تھا اس میں اب ظاہر ایک سراسیمگی کی کیفیت تھی، ایک آگ لگ چکی تھی. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. اب ظاہر آپ کو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا کہ صورتحال ہاتھ سے نکل رہی ہے، جا کے کنٹرول کیا جائے. آپ مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں اور یہ جو منظر نامہ ہے یہ ذرا آپ نے بڑا رچاؤ کے ساتھ بیان کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا، پھر شیخین کی بارگاہ میں جانا، اور مطلب سب سے پہلے تو آپ کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ جو ام المومنین ہیں ان کی بارگاہ میں آنا، پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا، پھر دیگر صحابہ کی بارگاہ میں جانا. تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے کفار مکہ کو ڈی مورلائز کرنے میں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی یہ جو فتح مکہ ہے یہ انقلاب مصطفوی کا ایک روشن آغاز ہے. اچھا جملہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 3 شرائط کا ذکر آپ نے کیا، قریش مکہ نے ان میں سے تیسری شرط کو قبول کیا. ٹھیک ہے. کہ ہم صلح حدیبیہ جو ہے معاہدہ اس کو کالعدم قرار دیتے. بالکل ٹھیک. بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا لیکن فوراً ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط قدم اٹھایا. ہاں ٹھیک. اس کے فوراً بعد انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھیجا مدینہ طیبہ کہ آپ جائیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان سے یہ عرض کریں کہ یا تو اس معاہدے کی تجدید کی جائے نئے سرے سے، یا اس کی جو مدت ہے اس میں اضافہ کر دیا. یعنی وہ غلطی کر گئے اسے احساس بھی. ہاں جی. اب جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینہ طیبہ تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے. اب بیٹی کون ہے؟ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی شرف زوجیت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے. ملنے کے لیے آئے، جب بیٹھنے لگے تو بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں. تو بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اٹھا دیا. تو باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ اگر باپ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو نرم و گداز بستر بچھایا جاتا ہے، تو بستر جو تھا وہ بھی آپ نے اٹھا لیا. میں اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھوں جب بستر اس قابل نہیں تھا کہ میں اس پر بیٹھتا. تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ ابا جان آپ کی شفقت پدری اپنی جگہ پر اور باپ اور بیٹی کا رشتہ اپنی جگہ پر، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں. اللہ اکبر. جملہ ادا کر دو اگر آپ فرمائیں کہ یہاں وہ بات آ گئی اور یہ منون اترتی ہے. یہاں پہ وہ بات ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ہے وہ عملی تفسیر. جی بالکل. اور دوسرا قرآن نے جو 8 فطرتی محبتیں بیان کی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کی عملی تصویر آ گئی. ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، قبیلے کی، خاندان کی، تجارت کی محبت، ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان ہو جائیں. یعنی یہیں سے ڈی مورلائز ہو گئے. بالکل ٹھیک. تو یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، اور آپ چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تو میں یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ آپ میرے پاک نبی کے بستر پر بیٹھیں. اب اس کے جواب میں حضرت ابو سفیان جو اسلام نہیں لائے ابھی اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے جدا ہوئی ہو تو تم شر کے ساتھ مل گئی ہو. تو انہوں نے جواباً کہا کہ ابا جی میں شر سے نہیں ملی، اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دے دی ہے، ہدایت کی توفیق دے دی ہے. اور پھر بیٹی اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں حیران ہوں، آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں، دانش مندی بھی ہے، فہم و فراست بھی ہے، اس کے باوجود آپ ابھی تک بتوں کو پوچھتے ہیں، اور وہ جو پتھر کے بنے ہوئے سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے، آپ ان کی پوجا کرتے ہیں. تو اس پر ابو سفیان نے جواباً اپنی بیٹی سے کہا کہ میں ان بتوں کو چھوڑ دوں کہ جن کی آباء و اجداد میرے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے. لہذا یہ جو پہلا مرحلہ تھا نا، یہ پہلی مایوسی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. بلکہ یوں کہیے کہ میں دوسرے لفظوں میں بھی کہوں کہ وہ موٹیویشن بھی ہو گئی ان کو کہ وہ جو جس ٹریک پہ اب ان کو اس ٹریک پہ آنا چاہیے جو اصل ٹریک پہ. وہ ہدایت کی پہلی اینٹ جو تھی نا، خشت اول، وہ ہو گئے، وہ بالکل ایسے بالکل ایسے. اب وہ وہاں سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما تھے.
ان سے عرض کیا کہ میں صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے یا اس کے معاہدہ جو ہے اس کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ واقعی اسی کام کے لیے آئے ہیں؟ تو عرض کیا کہ میں اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کے معاملے میں آپ نے زیادتی کی ہے، تو اس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صلح حدیبیہ تو برقرار ہے اور ہم نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اگر نبی علیہ السلام اس معاہدے کی تجدید فرماتے یا اس معاہدے کی مدت میں اضافہ کرتے تو یہ اس بات کے مترادف تھا کہ وہ جو قبیلہ خزاع پر ظلم ہوا تھا اس کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر اس قبیلے کی مظلومیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی مدد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے انکار فرمایا۔ ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، آج کا دن بڑا عظیم ترین دن ہے، فتح مکہ۔ وہ مکہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ ہے، آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر اس مکے میں شان و شوکت سے داخل ہو رہے ہیں۔ آج اب وہ موقع ہے پروفیسر صاحب جہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مشورہ کیا، اور مشورے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مکے میں داخل ہونے کے حوالے سے، قریش مکہ پر حملہ کرنے کے حوالے سے، لشکر کشی کرنے کے حوالے سے یہ ساری مشاورت ہو رہی ہے۔ وہ جو منظرنامہ ہے ذرا بیان کیجیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شاورہم، مشورہ کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جس نتیجے پر آپ پہنچے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر چل پڑی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابو سفیان ناکام ہو کر لوٹ آئے اور ان سے مکے والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اعلان کر دیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کسی نے اس کے جواب میں امان بھی دی؟ کہا کسی نے امان نہیں دی۔ اس کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ مکے کے سرداروں پر ایک سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی، سب پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ اب ہماری خیر نہیں، اب ہم جس نظام کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں اس پر کاری ضرب لگنے والی ہے۔ ادھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ ہماری پیاری اماں جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ہتھیار نکال کر ان کو صاف کرو، یعنی میرا سامان تیار، سامان تیار۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا، کہا بیٹی یہ کیا؟ کہا میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، اب کیونکہ واقف اسرار نبوت تھے، مزاج شناس رسول صلی اللہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایسے موقع پر اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر تنہا بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا، جب آپ تنہا بیٹھتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو جاتا کہ آج کوئی انتہائی اہمیت کا حامل کوئی کام معاملہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ایک کر، کسی کو جرت نہ ہوتی کہ آ کر حضور علیہ السلام سے یہ کہتے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص انداز سے اپنے یار غار کو قریب بلایا، ان کے ساتھ مشورت کی، مشورہ کرنے کے بعد ان کو دائیں جانب بیٹھنے کا حکم دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، واہ، ان کے ساتھ مشاورت کی، واہ، مشاورت کے بعد ان کو اپنی بائیں جانب بٹھایا۔ ٹھیک، یعنی دونوں وزیر دائیں اور بائیں بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ ہائے ہائے، اب اس اور وزیر بھی ہے نا دنیا میں، ظاہر زمین پر آپ وزیر ہیں، آسمانوں پر دو فرشتے بالکل آپ ٹھیک، کے وزیر۔ بالکل ٹھیک۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ آپ کی قوم ہیں،
اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے انہوں نے معاہدہ توڑا ہے یہ رحم کے قابل نہیں ہیں، ان پر کاری ضرب لگنی چاہیے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر چڑھائی نہ کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ فرماتے ہیں، ہاں فرماتے ہیں کہ میرے صدیق کو اللہ نے میرے اپنے خلیل کے اوصاف دیے، ہاں، مطلب گھی جیسے نرم ہے وہ، گھی جیسے نرم ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نرم تھے، ہاں، اور میرے فاروق کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام جیسی سختی عطا فرمائی ہے، یہ ان کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں۔ اللہ۔ اب اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم آتے گئے، ایک ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے رہے، اور آخر صحابہ میں تجسس بھی تھا، وہ پوچھ بھی رہے تھے کہ بھئی کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور آج 10 رمضان کو وہ مشن پائے تکمیل کی طرف کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نور نظر دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح آج اس تمام تر نظام کو باطل کرنے والے ہیں جس کے لیے کفار نے، پوری دنیا کے باطل پرستوں نے مل کر ایکا کر رکھا ہے۔ اللہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جو لشکر تیار کیا وہ 10,000 تک پہنچ گیا۔ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور بعد نے 12,000 کی تعداد لکھی ہے، تو وہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ 2,000 راستے میں قبائل آ کر آپ کے ساتھ ملتے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشورت کے ساتھ جو لشکر تیار کیا، اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایات دیں، اور 10 رمضان المبارک کو یہ لشکر اس انسان کامل کی صورت میں جیسا سپہ سالار زمین پر نہ کوئی آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں۔ کس انداز سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار کو لوٹایا، اور کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ ظلم اس وقت ختم ہوگا جب اس کی جڑیں کاٹی جائیں گی۔ واہ۔ انہوں نے حد کر دی ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے، تو اب یہ شان و شوکت کے ساتھ انتہائی رازداری کے ساتھ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیادت کرتے ہوئے اس لشکر کو مر الزہران تک پہنچا دیتے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہیں سے ذرا جو میں چاہتا ہوں یہ تار ٹوٹے نا، اور یہ کنیکٹیوٹی اسی طرح سے چلتی رہے، تاکہ سننے والے آپ کے ساتھ اس سفر میں ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ اور روحانی طور پہ شامل رہیں۔ 10 رمضان المبارک پروفیسر صاحب نے یہاں تک تو پہنچا دیا، لشکر تیار ہو گیا، اور 10 رمضان المبارک میں 10,000 یوں کہیے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں کائنات کے چاند، یوں کہیے کہ اپنا کمانڈر اعظم بن کر اب چلے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جناب عباس علیہ السلام کا اسی سفر کے اندر کہیں جا کے کسی موقع پہ ایمان کا اعلان ہونا ہے، یہ بھی لوگوں کو ذرا سمجھائیے گا کہ ایمان تو پہلے کا معاملہ ہے، یہاں تو اعلان ہونا ہے۔ اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قبول اسلام بھی کیا اسی سفر میں کہیں، اور اسلامی لشکر جو مر الزہران میں جا کے رکا ہے، جہاں سے ایک ہیبت لشکر کی نظر آتی ہے، وہ کیا منظرنامہ تھا، ذرا بتائیے۔ ذرا 2-3 واقعے میں ساتھ ملا لوں تاکہ تسلسل میں اچھا ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فتح مکہ کی طرف سفر تھا، خاصوں کو تو اطلاع دے دی تھی، لیکن یہ اطلاع سر عام نہیں تھی، یعنی سب کو اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے سب سے پہلے ابو قتادہ ربعی کو بطن عظم کی طرف روانہ کیا، ٹھیک ہے، پہ یہ لشکر ادھر جائے گا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں لشکر کشی کے لیے، یعنی یہ فوجی حکمت عملی، فوجی حکمت عملی۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی ایک تو یہ آیا واقعہ، پھر اس کے بعد یعنی دشمن کا ذہن منتشر ہو جائے، ڈیویٹ ہو جائے، وہ کچھ اور سمجھے کہ ہم کہیں اور سے آ رہے ہیں، ہم کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ 2 لفظ بولے۔ وہ کیا؟ بھئی جس بندے کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، وہ میری بات سننے کے لیے مدینہ شریف میں آئے۔ واہ۔ چونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ماہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں، تاکہ میرے ان 2 جملوں سے ان کو اہمیت کا اندازہ ہو۔ واہ واہ۔ تو یہاں 10,000 کا اتنا جلیل القدر لشکر کا تیار ہونا، اس کے پیچھے اپنی حکمت عملی دیکھیں کہ آپ کا ترغیبی اسلوب کیا ہے کہ کس طرح لوگوں کو، اور ایک لیڈر کو ہونا ایسا ہی چاہیے، ہونا ایسے چاہیے، بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد پھر جب یہ لوگ وہاں سے چلے
تو وہاں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی اچھا، پیش وہ کیا؟ آیا۔ کہتے ہیں کہ اورجو کے مقام پر جو مدینہ شریف سے یہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، وہاں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ 30 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھا۔ ہاں، تو وہاں دیے ہوئے تھے، وہاں آپ نے باقاعدہ جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی کی ڈپٹی لگائی اور ان کو کہا کہ یہ جو بچے ہیں اور یہ کتیا ہے، آپ نے لشکر کے دوران ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمارے رحمت للعالمین کی جانوروں پر رحمت کا تاثر آپ اندازہ کیجئے، یہ ارج اور طلوب کے درمیان جو ہے جگہ ہے، بلکہ میں شاید غلطی کر گیا، یہ 30 مائلز ہے، تقریباً کو 45 اراؤنڈ کلومیٹرز بنتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو بتا رہے تھے پہلے وہ بتائیں، پھر میں جملہ عرض کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ نے اتنا ہنگامی سفر اور اتنا مستقل مزاجی والے سفر میں ان سٹیپس کو کور کرنا، اس سے آپ کی حکمت عملی بری کی اور دنیا کو یہ پیغام دینا کہ میں اصلاً تو رحمت للعالمین ہوں، لیکن جہاں اعضاء معطل ہو جائیں اور جہاں کفر و شرک جڑ جما رہا ہو، لیکن اس کو میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ لیکن صاحب یہ بات دیکھیں، خاص طور پہ اس میں یہ بات جو آپ نے کی، یہ بات ویسے لوگوں کو اس طرح سے بھی سمجھ میں آئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے مشن پہ جا رہے ہیں، یعنی مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، 10,000 صحابہ ساتھ ہیں۔ یہ ہے ایکچولی انسانیت، کہ جو آج دعوے دار بنے ہوئے ہیں حقوق انسانی کے اور جانوروں کے حقوق کے ویسٹ والے، یہ دیکھیں یہ ہے انسانیت کہ ایک جانور نے بچوں کو جنم دیا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی کو ڈپیوٹ کیا اور لشکر کو دور کر دیا کہ کہیں خوف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ ہے میرے سرکار بنیادی طور پر۔ اس کے بعد اگلا بات کہتے ہیں کہ آپ کی گہری حکمت عملی، آپ نے جتنے بھی قبائل تھے، یعنی وہ جو آپ کی زیر سرپرستی چل رہے تھے، ان کو آپ نے جھنڈے جس انداز سے دیے، وہ ایک جھنڈوں کا پورا لشکر بنایا۔ بنو سلیم کو ایک پرچم دیا، ٹھیک ہے، اور ایک جھنڈا بنو غفار کو دیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے بنو کعب کو جھنڈا دیا، ٹھیک ہے، مزینہ کو 3 جھنڈے دیے، جوہینہ کو 4 جھنڈے دیے، ٹھیک، بنو بکر کو 1 پرچم دیا اور اشجع کو 2 جھنڈے دیے۔ ٹھیک، یہ جو جھنڈوں کے جھرمٹ میں اس لشکر کا جانا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں مرء زہران میں تو ایک روب کی کیفیت بنی ہے، لیکن یہ روب کی کیفیت اور سماج شروع میں بھی بنایا جا رہا ہے، تاکہ یہ جب لشکر ان جھنڈوں کے ساتھ ایک نمایاں ہو کے جائے گا، تاکہ تاریخ اس کو دیکھے کہ اس کو بڑے اہتمام بس وہ منظرنامہ بتا دیجئے، جناب عباس والا اور جناب ابو سفیان والا۔ جب آپ جوفہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ سے آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور وہ پہلے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ تو وہاں جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنا سامان مدینہ بھیج دیا، تو آپ نے کہا جی میں اب آپ کی صحبت میں بھی رہنا پسند کرتا ہوں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی تھی کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ میں آخری نبی ہوں اور ہجرت آپ کی، میں آخری یعنی کر رہا ہوں، ختم النبی ہوں، تو آپ ہجرت کے باب میں خاتم ہیں۔ یہ بھی آپ نے ذرا مشابہت دی۔ اور پھر آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی حدود میں رہ کر وہاں کی ساری پلاننگ آپ کو بتاتے تھے، بلکہ سیرت نگاروں نے آپ کو وزیر خارجہ کا بھی لقب دیا ہوا تھا کہ آپ وہاں جا کر یہ ساری پلاننگ کرتے۔ اچھا اب اس میں جو ایک بات ہے یہ بتائیے آپ پروفیسر صاحب کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 شمع روشن کروائیں، میں چاہتا ہوں یہیں سے ذرا آپ کنیکٹ کر لیجئے کہ اس کی ہیبت، اس کی دہشت کیا بنی اور یہ کیسی بڑی حکمت عملی ہے۔ بلا تمثیل آج جو سیاسی جلسوں کے اندر کہا جاتا ہے موبائل فونز کی لائٹس آن کر لیں تاکہ پتہ چلے جی اتنا مجمع ہے، یعنی 1450 برس پہلے سرکار علیہ السلام نے انسان کی نفسیات کے مطابق کہ کس طرح سے جو ہے اسے ٹرانس میں لینا ہے 1450 برس پہلے کر کے بتا دیا۔ پھر مکہ پاک میں جو اسلامی لشکر داخل ہوا اس کا منظرنامہ اور سرکار علیہ السلام کی جو ایک خاص مطلب روب اور دبدبہ اور عاجزی تھی، بتائیے۔
جنید بھائی، نبی علیہ السلام نے بطور خاص اس بات کا حکم دیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ حضرت ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی شان و شوکت دکھائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے جب آپ آگے چلے تو آپ نے حکم دیا کہ جتنے قبائل کے نوجوان ہیں وہ اپنی سواریوں کے کجاوے کس لیں اور اپنے اسلحے کی نمائش کریں، اور پھر حکم دیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ ٹھیک۔ اب جب یہ سارا لشکر جمع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ لشکر قبیلہ جو ہے اپنے اپنے مجاہدین کو لے کر گزرے۔ اب یہ قبائل میں سے ہر قبیلے کا سردار اپنے مجاہدین کو لے کر گزرتا، اور جب یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لشکر پہنچتا تو یہ 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ خالد بن ولید ہیں۔ کہا وہی نوجوان؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی نوجوان ہے، یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، جب وہ قافلے گزرتے گئے، لشکر گزرتے گئے، تو پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کب آئے گا اور وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم انتظار کرو، جب وہ قافلہ آئے گا تو تم دیکھو گے کہ تمہیں فولاد ہی فولاد نظر آئے گا، اور کیا شان و شوکت ہوگی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ تمہیں سنائی دے گی، اور ایسے نوجوان تمہیں نظر آئیں گے کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور جب وہ لشکر آیا، اور سبز قبہ پوش لشکر جب وہ تھا، 1000 آپ کے ساتھ تھے اور نبوت کے بدر کمال ان کے درمیان میں تھے، اور پھر لشکر کی صورتحال یہ تھی کہ زریں اور صرف آنکھیں نظر آتی تھی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بار بار بلند ہو رہی تھی، آہستہ چلو آہستہ چلو، پیچھے مجاہدین کو ساتھ ملنے دو۔ اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ، فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں ہے، اور آج کے دن کعبۃ اللہ کی تعظیم کی جائے گی، کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھایا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس اور آج قریش کی عظمت کا بھی دن ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا، یعنی دیکھیں کون اپنے دشمن کے لیے جملے کہتا ہے، میرے سرکار نے فرمایا کہ آج قریش کی بھی عظمت کا دن ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اقوام متحدہ کا تصور بھی نہیں ہے، جنیوا کنونشن کا بھی تصور نہیں ہے، یہ اس وقت پیغام دیا جا رہا ہے۔ یعنی دشمن کے لیے کہا جاتا ہے آج تو ان کو ملیامیٹ کرنے کا دن ہے، بالکل دشمن کے لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ آج ان کی عظمت کا دن ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا کے مقام پر اس سارے لشکر کو اکٹھا کیا، ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ان 4 حصوں میں جب تقسیم کیا تو اب قیادت کس کے پاس ہے؟ ایک لشکر کی قیادت کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، تیسرے ہیں حضرت زبیر بن العوام، اور چوتھے ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید سے فرمایا آپ شمال کی طرف سے داخل ہو، اور حضرت زبیر بن العوام سے فرمایا آپ جنوب کی طرف سے جائیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے فرمایا آپ شمال جنوب کی طرف سے داخل ہو، اور ان سے فرمایا آپ جنوب مغرب کی طرف سے، قیس بن سعد عبادہ۔ خود نبی علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ جو تھے وہ شمال مغرب کی طرف سے مکے میں داخل ہوئے، یعنی چاروں طرف سے مکے کو کارڈن آف کر دیا۔ اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ اگر نبی علیہ السلام ایک ہی راستے سے سارا لشکر لے جاتے تو راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی منزل تک تاخیر سے پہنچتا، چاروں طرف سے داخل ہوئے، جلدی تمام لشکر اپنی منزل پر پہنچے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سارا لشکر اگر اکٹھا داخل ہوتا تو کفار اپنی قوت کو مجتمع کر کے مقابلے کے لیے آ جاتے اور یہاں جنگ کا آغاز ہو جاتا، جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ حکمت عملی تھی کہ نبی علیہ السلام نے 4 راستوں سے ان کو داخل کیا۔ اب جب یہ لشکر داخل ہوا، کیفیت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی، دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، بائیں طرف حضرت حسین بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیاہ رنگ کی یمنی چادر کا امامہ نبی علیہ السلام نے سر اقدس پر قربان اور سواری پر پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا ہے۔ پہلی نظر کعبے پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اتنی جھک گئی عاجزی سے کہ جو سواری کا کجاوا تھا اس کی لکڑی سے حضور کی پیشانی ٹکرائی، جو آپ کا امامہ تھا اس کے پیچ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس قدر گردن کو عاجزی سے جھکا کر اعلان کیا کہ میں فاتح بن کر نہیں آ رہا، میں اللہ کا عاجز بندہ بن کے مکہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک چوٹی پر سرکار کھڑے ہوئے جہاں خیمہ نصب کیا گیا تھا نبی علیہ
علیہ السلام کا، اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا جابر یہی مقام ہے جہاں قریش نے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ سے قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، نہ آپ سے تجارت کریں گے، نہ آپ سے تعلقات رکھیں گے، آج میرا خیمہ یہاں نصب ہے۔ پھر جب نبی علیہ السلام اترے تو یہ لفظ لکھے ہیں کہ صحابہ نے اپنی ہتھیلیوں کو نیچے رکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے آئے، آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور پھر چھڑی کے ساتھ اشارہ کیا، بت منہ کے بل گرے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، باطل بے شک مٹنے کے لیے تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کی زبان اقدس پر قرآن کی آیات آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ فاتحین عالم کی تاریخ بھی سامنے رکھو اور فتح مکہ کی تاریخ بھی سامنے رکھو کہ کسی سے انتقام کا اعلان نہیں کیا جا رہا، اللہ کا عاجز بندہ بن کے میں مکہ میں داخل ہو رہا۔ بھائی سبحان اللہ، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے۔ یہ ہے ناظرین اصل چہرہ اسلام کا، یہ ہے اصل چہرہ میرے اسلام کا، آپ کے اسلام کا۔ اس چہرے کو بیان کیجئے اور انہی قدوم کو فالو کیجئے ناظرین۔ یہی نقش پا ہیں جو ہمیں عزت سے اور مقام سے اور تکریم سے انتہائی ممتاز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل اسلام کہ سرکار علیہ السلام کے پاس طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میرے سرکار نے سب کو معاف فرما دیا۔ پروفیسر صاحب، اب آ گیا وہ موقع کہ جس موقع کو پوری دنیا کو ذرا آپ جوبن پہ آ کے بتلائیے کہ میرے آقا کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لا تثریب علیکم اليوم کی صدائیں بلند کیں اور کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کا جو منظرنامہ ہے بتائیے ذرا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خوبصورت انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اہل مکہ خوف زدہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں امان کے دروازے کھول دیے کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا، جو شخص حرم پاک میں آ جائے گا، جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا، اس کو امان دی جائے گا، اور جو ہتھیار ڈال دے گا، جو ہتھیار ڈال دے گا۔ یہ 4 اعلانات۔ دروازہ بند کرنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور یہ نشان تھا اس وقت کی ان طاغوتی نشانوں کا کہ جس کی بنا پر انسانیت گمراہ ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور بت اوندے منہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبل کو توڑا تو آپ نے ابو سفیان کو مخاطب کیا، یاد ہے احد میں تم ان کا نام لیتے تھے، آج اللہ نے انہیں کتنا ذلیل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی بلند ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا کہ انسانی طبقات جغرافیے کے، لسان کے، رنگ کے جو بن چکے تھے، ان کو منہدم کرنے کے لیے آپ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا، اور اس سے ان انا کے بتوں میں بٹے ہوئے لوگوں کے دلوں پر جو ایک بجلی گری، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یعنی آپ سوچئے، تصور کیجئے، ریسزم پہ آج پوری دنیا بات کر رہی ہے، ویسٹ پریشان ہے، میرے سرکار نے ریسزم کو ختم کر کے رکھ دیا کہ امت کا آقا بنا دیا سیدنا بلال۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے۔ جس دن یہ فلسفہ آج بھی کسی نے سمجھ لیا، یہ جتنے بت آج موجود ہیں جن کی وجہ سے انسانیت بٹی ہوئی ہے، یہ بھی ٹوٹ جائیں گے۔ کیا منظرنامہ ہوگا جب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صدا کو انہوں نے بلند کیا ہوگا۔ وہ بڑے واقعات علماء نے اس موقع پر لکھے ہیں، لیکن وقت کی علت کے پیش نظر اب اس کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھلے مقام میں آتے ہیں
اور تمام اہل مکہ آپ کے پاس موجود ہیں اور انہیں اپنا ایک ایک جرم یاد آ رہا ہے ہائے ہائے کہ ہم نے نور اللہ کے ساتھ، ہم نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سالوں میں کیا کچھ کیا۔ اب وہ سارے گردن جھکائے کھڑے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر ہیں کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں۔ ایسے لیکن جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو اس وقت ان کی زبان پر یہ لفظ آیا کہ کریم، ابن کریم، ابن کریم۔ آپ یقینی طور پر معزز ہیں، بھائی ہیں، تو اس پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ عام معافی جو فتح مکہ کا ایک نشان فتح ہے اس کو ظاہر کیا۔ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اللہ، آج تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم پر قابو پانے کے بعد معافی دے کر انسانیت کو بلند کر دیا۔ یہی ہے اصل شرف۔ ڈاکٹر صاحب ادھر ہی ایک اور موقع ہے، اور وہ بھی بڑا لطیف موقع ہے۔ وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے روکا تھا ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کو 2 گانا ادا کرنے سے، میرے سرکار نے کچھ فرمایا تھا، ذرا وہیں سے سلسلے کو جوڑیں کہ اب ان کو کیا دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے کئی مظاہر فتح مکہ کے موقع پر ظاہر فرمائے عملی طور پر، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رحمت للعالمین کا آج اظہار کس طرح ہو رہا ہے۔ وہ بندہ عثمان بن طلحہ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خانہ کعبہ کے اندر عبادت سے روکا تھا، وہ بھی آج موجود تھا اور اس کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جس فاتحانہ انداز سے، جس روب کے انداز سے آپ آج آئے ہیں، تو ان کو آپ نے قریب بلایا۔ آئے نا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ جملہ بولا عربی میں، تو بے عثمان بن طلحہ کو آگے بھیجیں۔ اب وہ اپنی اس بات کو یاد کر کے تھوڑا کانپ بھی رہا تھا اور شرمشار بھی تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ آپ نے بڑھ کر احسان کا دیا۔ اس کے پیش نظر آپ نے وہ جو ہے نا چابی اس کی طرف کی اور اس کو یہ تاثر دیا، ان کو یہ تاثر دیا کہ یہ چابی کسی واقعے کی وجہ سے میں دے رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، یہ وجدان کی بات ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے والی تھیں اور انتخاب الہی کے اس مراحل سے گزر چکی تھیں، ان کو جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور جس انداز سے وہ تنہا تھیں، اکیلی تھیں، ان کی سواری کی نکیل پکڑ کر اور جس عزت و احترام اور عصمت کے بھرے جذبات کے ساتھ وہ مکہ سے مدینے تک لے کر گئے اور ان کو سپرد کر گیا ہے، حضور نبی اکرم پیدل گئے اور ایمان اس وقت نہیں لائے، ایمان بھی نہیں لائے، اور آپ بھی حرم پاک میں داخل نہیں ہوئی تھی، حرم پاک میں داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ طلحہ بن عثمان بن طلحہ میں یہ ایک فطری طور پر صلاحیت ضرور ہے، تو لہٰذا اس صلاحیت کا آپ نے ان کو کہہ لیں کبار صحابہ یہ چاہتے تھے یہ کلیل برداری ہمیں مل جائے، اس میں کوئی شک نہیں، سب منتظر تھے۔ خانہ کعبہ کی عظمت کا اس سے اندازہ لگے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بارے میں فرمائیں کہ اگر آپ اس میں ایک نماز پڑھیں تو آپ کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی کلید اور اس کی چابی کی کتنی عظمت ہوگی، جس خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور وہ کیا کیا نسبتیں حاصل تھیں، تو وہ واقعہ پیش ہے اور تاریخ نے دیکھا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں دیا چابی دی، یہ بشارت دے کر گئے کہ قیامت تک یہ چابی آپ کے خاندان میں ہی رہے گی، نسل میں رہے گی اور کوئی ظالم ہی ہوگا جو اس کو لے گا۔ آپ یہ دیکھیں اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کہ جس وقت 2 گانا ادا نہ کرنے دی گئی تو اس وقت میرے سرکار یہ کہہ کے پلٹے تھے، عثمان یاد رکھنا، کم و بیش اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ چابیاں ہمارے پاس ہوں گی، ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی اور ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ وہ وقت آ گیا اور سرکار نے پھر جو چاہا وہ دیا، لیکن یہ بھی بتلایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ اللہ اکبر۔